نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن ایم نیوز کی جانب سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ سرتاج سیدۃ النساء سلطان الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت پاک ہوئی۔ اسی عنوان کے تحت آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام نیاز عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق رسول خدا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ زبان مصطفیٰ کے اندر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ مقام شان و عظمت کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا، آپ کے ساتھ عقیدت کرنا، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یعنی کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس فرمان مصطفیٰ سے یہ معلوم ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے بغض نہیں کرتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم عطا فرمایا۔ آپ کے ہاں کوئی بھی مسئلہ جب درپیش ہوتا ہے تو آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بھی ہاں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا تو وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ پوچھتے اور مسئلہ آپ سے پوچھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ اس مسئلے کا حل بتا دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 آدمی آئے، کسی دیہات سے گاؤں سے لڑتے لڑتے ان کا کوئی معاملہ تھا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ آپ کے بارگاہ میں آئے، عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ ان کی بات سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، کہنے لگا، یہ کون ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس کے منہ سے یہ جملہ سنا علی کے بارے میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو گریبان سے پکڑا، آپ نے اس کو دبوچا اور پکڑا، اس کو ہلایا اور اس کو کھینچا بھی، اور آپ نے فرمایا اے ظالم تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ تو علی المرتضیٰ ہے، یہ تو علی ہیں، اور علی وہ ہیں جو تیرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، جس کا علی مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، اور اس کا جملہ سنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ تو اس بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو بھی مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر صحابی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا مولا وہ مانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بنا ہوا پرندے کا گوشت آیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے پاس اس بندے کو بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں زیادہ پیارا ہو، میں اس وقت تک یہ بنا ہوا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے کسی کو نہ پیغام بھیجا نہ ہی کسی کا نام لیا، بلکہ خود بارگاہ رب العالمین کے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو تجھے پیارا ہے اس کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ میں یہ کھانا کھاؤں۔ آپ نے یہ کلمات فرمائے تو کیا ہوا فَجَاءَهُ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ، تو پس حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، پھر آپ نے ان کے ساتھ وہ گوشت کھایا اور کھانا کھایا۔ تو اس فرمان مصطفیٰ سے یہ ثابت ہوا علی المرتضیٰ سے رسول اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیار فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرنا، آپ کے ساتھ محبت کرنا، یہ اس انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے کما تاکل النار، جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو بہرحال عظمت و شان حضرت مولا کائنات کی بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے، چونکہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا علی اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کی داڑھی اور آپ کا چہرہ خون سے تر نہیں ہوگا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے، کافی لاغر ہو گئے، تو صحابہ کرام نے لوگوں کی نظروں میں یہ تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا نہیں، علی کی وصال
علی کی موت ایسے نہیں آئے گی، میرا جو علی ہے یہ شہید ہوگا۔ تو آپ اس بیماری سے تندرست ہو گئے، صحیح ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام آپ کے فرمان کے مطابق تو شہادت جب آپ کی ہونی تھی جس رمضان کے اندر، اس رمضان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امام حسن کے گھر میں رہتے تھے، کبھی امام حسین کے گھر میں رہتے تھے، اور کبھی عبداللہ بن جعفر کے پاس آپ سیر و رفتاری کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رمضان کے اندر آپ بہت ہی کم کھایا کرتے تھے، 1 یا 2 لقمے آپ لیا کرتے تھے۔ تو عرض کی گئی یا امیر المومنین آپ کھانا بہت کم کھا رہے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ یہاں تک کہ وہ دن قریب آنے والا آ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب صرف 1 یا 2 رات کا معاملہ باقی رہ گیا، جس رات کو صبح کو آپ نے شہید ہونا تھا۔ اس رات بار بار آپ گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر فرماتے اور زبان سے جملہ فرماتے کہ واللہ یہ تو وعدے والی وہی رات ہے۔ جب سحری ہوئی تو فرزند نور نظر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا آج میں نے سید دو جہاں تمہارے نانا علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ فرما رہے ہیں اے علی اس امت سے تم کو آرام نہیں ملا، ان کے حق میں دعا کرو۔ تو میں نے پھر یوں دعا فرمائی اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں بہتری عطا فرما اور انہیں میرے بدلہ برا دے۔ اب نماز فجر پڑھانے کے لیے کوفہ سے اذان کی آواز آئی تو حسب معمول آپ گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے آپ دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رستے میں بطخیں وہ چلا رہی تھی تو لوگوں نے بطخوں کو آپ کے آگے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ۔ تو بہرحال مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا وقت آپ کو علم تھا، معلوم تھا، تو اس لیے آپ نے یہ سارے انتظامات آپ نے دیکھے اور آپ نے ان امور سے کسی کو منع نہیں فرمایا۔ تو 21 رمضان مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاک ہوئی۔ تو لہذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ علی کے ساتھ محبت کرنا ہی ایمان ہے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یا ان مضامین کے حوالے سے کوئی ذہن میں سوال ہو تو سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ شہادت مولا کائنات کا جتنے بھی مجاہدین اسلام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔